اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف اور صرف کوئی بد نصیب ہی ہے جو محروم رہے گا۔ یعنی یہ اتنی امیزنگ رات ہے، اتنی اہم رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کیا فرمایا کہ اس رات سے کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ جو کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، وہ کبھی بھی اس رات سے محروم نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی محروم رہ گیا تو وہ کون ہے؟ وہ بڑا ہی کوئی بد نصیب انسان ہے جو اس رات سے محروم رہے گا۔ ایمان والے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، واللہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو واقعی اس رات میں بھی کوئی عبادت نہیں کرتے۔ باہر بیٹھے رہیں گے ساری رات، سگریٹ پیتے رہیں گے دوستوں میں، پیپسی چل رہی ہے، سگریٹ چل رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، عبادت نہیں کریں گے۔ رات کو بیٹھ کے فلمیں دیکھ لیں گے، اس رات کو عبادت نہیں کریں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو واقعی یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن تاک راتوں میں، شب قدر کی رات میں ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوئی۔ نہ یہ نمازیں پڑھ سکے، نہ یہ قرآن کی تلاوت کر سکے، نہ یہ ذکر و اذکار کر سکے، نہ یہ دعائیں کر سکے، اور کچھ بھی نہیں کیا، اور اپنی بخشش بھی نہیں کروائی۔ اپنی دنیا تو پہلے ہی خراب کی ہوئی تھی، اپنی آخرت بھی خراب کر دی۔ رات سے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب کہ یہ اتنی اہم ہے، اتنی بابرکت ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے خود بتاتا ہے کہ اب بتاتا ہوں تمہیں کہ اصل میں سنو کہ لیلۃ القدر ہے کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رات جو ہے، ایک رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس کا مطلب کیا بتایا ہے کہ یعنی اس ایک رات میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ 1000 مہینوں، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص بھی اس رات میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر پایا۔ جو شخص بھی اس ایک رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جو شخص بھی اس ایک رات میں قرآن کی ایک آیت پڑھے گا ایسے ہی ہے کہ اس کو 1000 مہینے سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اجر ملا۔ جو شخص بھی اس ایک رات میں صدقہ کرے گا، 1000 روپیہ صدقہ کیا، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ صدقہ کیا۔ تو یہ سارا اجر کیا ہے؟ اس ایک رات کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس ایک رات کا ہر عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اور کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور صرف فرشتے نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے سردار جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے سبحان اللہ جس میں جبریل امین بھی زمین پر آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کے تو نہیں آتے، اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ اس سلسلے کے علاوہ زمین پہ آنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس ایک رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے ویسے بھی زمین پہ ہیں، لیکن یہ خاص فرشتے ہیں، یہ ایڈیشنل فرشتے ہیں جن کا تعلق صرف اس رات کی عبادت سے ہے، اس رات کی فضیلت سے ہے۔ اور وہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں زمین پہ اتنے فرشتے تھے کہ تمہاری زمین پہ جو کنکریاں، ان کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے ان فرشتوں کی۔
یعنی فرشتوں کا نزول ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں فرشتے جو ہیں زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ وہ فرشتے کیا ہیں؟ آتے کیا ہیں؟ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں۔ کون سا حکم لے کے آتے ہیں؟ وحی والے احکامات تو ختم ہو گئے، یہ وہ حکم ہے کہ اب آنے والا جو سال ہے اس میں تمہاری تقدیر کے فیصلے لے کے آتے ہیں۔ اب اس بندے کی تقدیر میں اگلے سال میں کیا ہونا ہے، بیماری ہے یا صحت ہے، مال میں وسعت ہے یا تنگی ہے، آگے حالات اچھے ہوں گے برے ہوں گے، اولاد ملے گی نہیں ملے گی، سارے تقدیر کے جو فیصلے ہیں انسانوں کے، وہ فرشتے جو ہیں اس رات میں لے کے آتے ہیں، اور اس رات میں وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وہ 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ بہت واضح طور پہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمہاری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں تم نے جاگنا ہے، اس میں خاص عبادت کرنی ہے، اس میں اہتمام کرنا ہے، اس میں دعائیں مانگنی ہیں، اس رات میں اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا بنا دے، یا اللہ اگر اولاد نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس سال اولاد عطا فرما دے، اگر تنگی چل رہی ہے تو یا اللہ اس سال مجھے وسعت عطا فرما دے۔ جو بھی دعائیں کرنی ہیں، دعائیں بھی کرو، استغفار بھی کرو، مغفرت بھی مانگو، یہ وہ رات ہے جس میں تمہارے آنے والے سال اور تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ اتنی اہم رات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو نزول کرتا ہے اور پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ جو رات ہے یہ اس میں جو اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور یہ خیر و برکت صرف 1 منٹ کی، 5 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی نہیں ہے، بلکہ اس رات میں سلسلہ شروع ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں پھیلی ہوتی ہیں، اللہ آسمان زمین کے اوپر ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، اور تمہاری زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے فجر تک جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس رات میں کیا کوشش کرنی ہے کہ کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہو جو غفلت میں گزرے،